بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا آج ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے، جو کہ ہے ابتدائی حساب۔ یہ سبق نمبر 7 ابتدائی حساب جو ہے، اس کے مصنف ہیں ابن انشا، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ سبق ایک طنز و مزاح ہے، ٹھیک ہے، طنز و مزاح ہے۔ یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہوتا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ MCQ ہے۔ یہ ابن انشا کی جو ہے ایک تصنیف جس کا نام ہے اردو کی آخری کتاب، اس میں سے لیا گیا ہے۔ تو چلیے اب ہم اس کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ یہ ایک مزاحیہ سبق ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے بڑے مزاحیہ انداز میں معاشرے پر اور معاشرت کے غلط طریقوں پر مصنف نے تنقید کی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں۔ قاعدے کا مطلب ہوتا ہے اصول، طریقے، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم۔ پہلا قاعدہ جمع۔ جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں، خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں۔ سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ عام لوگوں کے لیے، عام لوگ جہاں پہ مراد ہے عوام، عام لوگوں کے لیے 1 جمع 1 برابر کس کے ہے؟ 1.5 کے۔ 1 جمع 1 2 نہیں بنتا بلکہ 1.5 بن جاتا ہے۔ کیوں 1.5 بنتا ہے؟ کم کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کیونکہ باقی جو ہے وہ انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 جمع 1 کا مطلب ہے 11۔ ایسا کیوں ہے؟ کاروبار میں نفع کئی گنا زیادہ ہوتا ہے نا، کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے ایسے کہا گیا ہے۔ رشوت کے قاعدے سے حاصل جمع اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ قاعدہ وہی اچھا جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ آئے، بشرطے کہ پالیس مانے نہ ہو۔ بشرطے کے کا مطلب ہے شرط یہ ہے کہ، مانے کا مطلب رکاوٹ۔ ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے، یعنی کہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، زبانی باتیں کرنا، عمل کچھ نہ کرنا۔ یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے، یعنی یہ زبانی خرچ والا طریقہ کون اپناتا ہے؟ یہ سیاستدان اپناتے ہیں۔ تو مصنف نے یہاں پر سیاستدانوں پر طنز کیا ہے کہ وہ ایسے ہی زبانی باتیں کر کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ آزمودہ ہے، یعنی کہ تجربہ شدہ ہے، آزمایا ہوا ہے، پرکھا ہوا ہے۔ تفریق، جی دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ تفریق کا مطلب ہوتا ہے بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد نکالنا، لیکن یہاں پر کیا مطلب ہے؟ مصنف کے نزدیک اس کا مطلب ہے خارج ہونا یا نکالنا یا نکلنا۔ میں سندھی ہوں تو سندھی نہیں ہے، یہ تفریق ہے۔ میں بنگالی ہوں تو بنگالی نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہے۔ اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں۔ حساب کا یہ قاعدہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ قدیم زمانے سے یعنی بہت پرانے زمانے سے۔ تفریق کا ایک مطلب ہے منہا کرنا۔ منہا کرنا کا معنی ہوتا ہے مٹانا، ختم کرنا، یا پھر تفریق کرنا یا نکال دینا، یعنی نکالنا ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو۔ بعض عدد از خود نکل جاتے ہیں، یعنی یہاں پر عدد سے مراد لوگ بھی ہے کہ کچھ لوگ تو خود ہی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں مکمل سے۔ بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، چاہے ڈنڈے مار کر نکالنا پڑتا ہے یا فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں۔ انسانوں اور انسانوں میں، مسلمانوں اور مسلمانوں میں عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ حاصل تفریق کچھ نہیں آتا، یعنی کچھ بھی بچت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں بچتا، آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ ضرب، تیسرا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ ضرب کا ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلا ضرب خفیف یعنی ہلکی سی ضرب لگانا، ہلکا سا مارنا۔ ضرب شدید یعنی سختی سے مارنا، سخت ضرب لگانا۔ ضرب کاری یعنی گہری ضرب لگانا، گہرا یعنی کہ خطرناک ضرب لگانا، یعنی بہت زیادہ شدید مارنا کہ چوٹ لگنے کا، خون نکل آنے کا امکان ہو۔ ضرب کی ایک اور تقسیم بھی ہے، یہاں پر تقسیم کا معنی ہے قسم بھی ہے۔ پتھر کی ضرب یعنی پتھر سے مارنا، لاٹھی کی ضرب یعنی لاٹھی یعنی ڈنڈے سے مارنا، بندوق کی ضرب یعنی گولی ہی مار دینا۔ علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ ضرب کلیم
علامہ اقبال کی ایک تصنیف کا نام ہے. یہ تصنیف جو ہے یہ ان کی شاعری کا مجموعہ ہے. حاصل ضرب کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ضرب کس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی ہے. حسابی قاعدے سے تو ضرب دی جاتی ہے نا، لیکن جن معنوں میں ضرب لگانا یعنی مارنے کے معنوں میں کہا گیا تو وہاں پہ کہیں گے ضرب لگائی گئی ہے. آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب بھی آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو. ضرب کے قاعدے سے کوئی سوال حل کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے. یہ قوانین کی کتاب ہے جس میں جرم اور سزا کے بارے میں دفعات لکھی جاتی ہیں. آگے ہے جی تقسیم، جس کا معنی بانٹنا. یہ حساب کا بڑا ضروری قاعدہ ہے، سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں. تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا. اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا، چوروں کا آپس میں مال بانٹنا. وضاحت آپ کو خلاصے میں بتا دوں گی. مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے، دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے ورنہ قبض کرتی ہے، یعنی کہ ہضم نہیں ہوتی. تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے. حقوق اپنے پاس رکھیے، فرائض دوسروں میں بانٹ دیجیے. روپیہ پیسہ اپنے کیسے میں ڈالیے یعنی اپنی جیب میں ڈال لیں. قناعت کی تلقین دوسروں کو کیجیے یعنی میانہ روی اختیار کرنا، درمیانہ درجہ اختیار کرنا، نہ زیادہ فضول خرچی کرنا نہ کنجوسی کرنا. آپ کو مکمل پہاڑا، جس کو انگلش میں ٹیبل کہتے ہیں، پہاڑا ماں گر یاد ہو. ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو کسی کو تقسیم کی کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی. آخر کو 12 کروڑ کی دولت کو 22 خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا ہی ہے. کسی کو پتہ چلا؟ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.